السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں، جواہر المنطق کا سبق نمبر 10 ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بیان جو چل رہا ہے یہ بیان ہے مفرد اور مرکب کا۔ آپ نے پیچھے مفرد اور مرکب کی تعریف پڑھی، اس کے بعد میں آپ نے مفرد کے ایک معنی ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں پڑھی: علم، متواتی، مشکک۔ اس کے بعد مفرد کے کئی معنی ہونے کے اعتبار سے اس کی قسمیں پڑھیں کہ یا تو وہ مشترک ہوگا یا منقول ہوگا یا حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا۔ پھر منقول کی آپ نے 3 قسمیں پڑھیں: ناقل اگر اہل شرع سے ہو تو منقول شرعی، اور ناقل اگر عام لوگوں میں سے ہو تو منقول عرفی، اور ناقل اگر اہل اصطلاح سے ہو تو اس کا نام منقول اصطلاحی تھا۔ آج کے سبق میں مرکب کی قسموں کو بیان کریں گے۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تام اور ایک ہے مرکب ناقص۔ آپ جو ہے از ابتدا یعنی ابتدا سے نحو کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آپ نے مرکب تام اور مرکب ناقص کی تعریف پڑھی ہوگی، یعنی ہم جن کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، نحو میں ہم ان کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اور آپ نے یہ تعریف نحو کے اندر پڑھی ہوگی کہ مرکب مفید وہ ہے کہ جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، یعنی جب کہنے والا اپنی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو جو مخاطب ہو یعنی جو سننے والا ہو اس کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ تو نحو کے اندر اسی کو مرکب مفید، جملہ اور کلام کہتے ہیں، اسی کو منطق میں مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے مخاطب کے مطلب ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہماری گفتگو کو سن رہا ہے۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، یعنی سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو۔ کلام کرنے والا جب کلام کرتا ہے تو کلام کے سننے والے کو 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یا تو اس کے کلام سے کوئی خبر حاصل ہوگی یا پھر اس سے کوئی حکم حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا آج زید ممبئی گیا، تو جو میرا مخاطب ہے یعنی جو میرا سننے والا ہے جو میرے سامنے موجود ہے اس کو ایک خبر حاصل ہوئی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ زید آج ممبئی گیا، اور ایک یہ ہے کہ میں اس کے سامنے کہوں تو کپڑا پہن لے اور پھر بازار جا، یا یہ کہوں کہ تو پڑھ لے، یا تو پڑھ، یا تو وہاں مت جا۔ تو اب ایسی صورت میں ہمارا جو مخاطب ہے وہ ہمارے کلام کو سن کر اس کو کوئی خبر حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پر اس کو طلب یعنی حکم حاصل ہو رہا ہے، یعنی ہمارے کلام سے اس کو حکم معلوم ہو رہا ہے کہ متکلم ہمیں حکم دے رہا ہے یا ہم سے کوئی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو کلام میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو حکم ہوگا یا کسی چیز کی خبر ہوگی، کسی بات کی خبر ہوگی۔ وہی فرماتے ہیں مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، یعنی سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو۔ اب پھر اس مرکب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی مرکب تام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خبر اور ایک ہے انشاء، جس کو جو ہے علم نحو کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں خبر وہ مرکب تام ہے جو صدق و کذب کا حامل مانا جا سکے، یعنی مخاطب جب کوئی خبر دے تو متکلم جب کوئی خبر دے تو مخاطب کو یہ حق ہے کہ وہ اس خبر کو صادق بھی مان سکتا ہے اور کاذب بھی مان سکتا ہے، یا اسی طریقے سے متکلم جب مخاطب کے سامنے کوئی خبر دے تو مخاطب کو یہ حق ہے، یعنی سامنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ کہنے والے کو یعنی متکلم کو سچا بھی مان سکتا ہے اور جھوٹا بھی مان سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ زید ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہے، اب ہمارا سننے والا ہمارے اس کلام کو سچا بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کلام میں سچے ہو اور آپ اس کلام میں جھوٹے بھی ہو۔ اگر
زید واقعی میں ہمارے گھر کے جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے، تو اب اس کلام میں سچا ہوں، اور اگر میرے کہنے کے مطابق نہیں ہے، یعنی میں نے یہ تو کہا کہ زید باہر ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں نے جب جا کر یعنی مخاطب نے جب باہر جا کر دیکھا تو زید گھر کے باہر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو بھائی اسی صورت میں ہم اس خبر میں جھوٹے ہوئے، تو ہماری یہ خبر بھی جھوٹی اور جس نے خبر دیا یعنی متکلم بھی جھوٹا۔ تو خبر میں ہوتا کیا ہے کہ کہنے والے کے قول میں، کہنے والے کے کلام میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، اور کہنے والا بھی سچ اور جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا خبر وہ مرکب تام ہے جو صدق و کذب کا حامل مانا جا سکے، یعنی جس مرکب تام کے قائل کو یعنی کہنے والے کو سچا یا جھوٹا قرار دے سکیں، وہ خبر ہے۔ اب جیسے انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے، جیسے کہ انسان ذی حیات ہے، ذی حیات ہے یعنی انسان جان والا ہے، یعنی انسان جاندار ہے، تو یہ خبر واقع کے مطابق ہے، یہ خبر واقع کے مطابق ہے، حقیقت میں انسان جان والا ہے، ذی حیات ہے، ٹھیک ہے، زندگی والا ہے، انسان زندگی والا ہے، جان والا ہے۔ تو اب اسی صورت میں متکلم کی اس کلام کے اندر صدق کا احتمال ہے، متکلم اپنے اس کلام میں صادق ہے تو یہ خبر ہی، بھائی یہ خبر ہی ہے، لیکن متکلم کا یہ کلام صادق ہے، واقع کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بتائیں گے کہ اس جو ہے خبر کو جو ہے قضیہ صادق بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارا یہاں موضوع بحث نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کو یہاں پر ذکر نہیں کروں گا۔ بس یہ دیکھیے کہ متکلم نے جو خبر دی ہے، یہ خبر کیا واقع کے مطابق ہے، حقیقت میں ہی ایسا ہی ہے کہ انسان ذی حیات ہے، تو انسان واقعی ذی حیات ہے، جان والا ہے، جاندار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ہم خبر صادق بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ چونکہ واقع کے مطابق ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی زمین ہمارے اوپر نہیں، زمین ہمارے اوپر نہیں، تو پھر حقیقت ہے یہ بھی کہ زمین ہمارے اوپر نہیں بلکہ زمین ہمارے نیچے ہے، تو یہ بھی خبر کیا ہے، صادق ہے۔ خبر ہی کا دوسرا نام قضیہ ہے، خبر ہی کا دوسرا نام قضیہ ہے۔ آگے چل کر جب ہم اور کتاب جوہر المنطق کا آگے کا جو درس پڑھیں گے، یعنی جو ہمارا ششماہی کا سالانہ کا نصاب ہے، تو وہاں پر قضیہ کی تعریف اور اس کے اقسام کو بیان کریں گے۔ تو اس کا اتنا یاد رکھیے کہ خبر ہی کا دوسرا نام قضیہ بھی ہے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جس کے قول میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو۔ اب انشاء کسے کہتے ہیں؟ انشاء وہ مرکب تام ہے۔ آپ نے جملہ انشائیہ، اگر آپ کو جملہ انشائیہ کی تعریف یاد ہوگی تو آپ انشاء کو سمجھ جائیں گے۔ انشاء وہ مرکب تام ہے جو صدق و کذب کا حامل نہ مانا جا سکے، یعنی جس مرکب تام کے قائل کو سچا یا جھوٹا قرار نہ دے سکیں۔ انشاء وہ مرکب تام ہے جو صدق و کذب کا حامل نہ مانا جا سکے، یعنی جس مرکب تام کے قائل کو سچا یا جھوٹا قرار نہ دے سکے، وہ انشاء ہے۔ جیسے تم نماز پڑھو، اب تم نماز پڑھو، دیکھیے صدق اور کذب کا احتمال دوستوں وہی ہوتا ہے جہاں پر کوئی خبر ہوتی ہے، اور جہاں پر کوئی خبر ہی نہیں تو وہاں صدق و کذب کا کیا معنی رکھتا ہے؟ کوئی معنی ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں صدق و کذب کا، کہ وہاں پر صدق و کذب کا کوئی احتمال ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں آپ سے چائے پی لو، تو میں آپ کو کوئی خبر تو دے نہیں رہا ہوں، میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ چائے پی لیجئے، تو جب یہاں خبر ہے ہی نہیں تو صدق و کذب کا کیا مطلب؟ یہاں پر تو حکم ہے۔ تو انشاء کے اندر بچوں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر خبر نہیں ہوتی ہے، اس انشاء کے اندر طلب ہوتا ہے، مطالبہ ہوتا ہے۔ جس چیز کا وجود نہیں ہوتا ہے اس کے وجود کا طلب ہوتا ہے، تو جب اس کے اندر جو ہے خبر کا تحقق ہی نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر صدق و کذب کا احتمال بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر خبر میں، یہاں پر جو ہے انشاء کے اندر صدق و کذب سے متصف ہم نہیں کر سکتے قائل کو، اور نہ ہی قائل کے قول کو۔ وہی کام، اور انشاء وہ مرکب تام ہے جو صدق و کذب کا حامل نہ مانا جا سکے، یعنی مرکب تام کے قائل کو سچا جھوٹا قرار نہ دے سکے، وہ انشاء ہے۔ جیسے تم نماز پڑھو، اب اس مثال میں دیکھو تم نماز پڑھو، یہاں پر ایک حکم کا طلب ہو رہا نا، ایک فعل کا طلب ہو رہا ہے، یعنی متکلم اپنے مخاطب سے ایک فعل کا جو ہے فعل کا حکم دے رہا ہے اسے کہ آپ اس کو کریے، تو اس کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کو سچ یا جھوٹ کا یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کاش میں امیر ہوتا، تو یہاں پر بھی دیکھیے کاش میں امیر ہوتا تو زکوٰۃ دیتا، یہاں پر بھی کوئی خبر نہیں، ایک تمنا ہے اس کے اندر کہ ہاں میں اگر امیر ہوتا تو میں زکوٰۃ دیتا، اور انشاء میں ہی ہوتا ہی ہے کہ جو چیز وجود میں نہ ہو اس کو وجود میں لانا، ٹھیک ہے۔ کیا تمہارا نام ابو بکر ہے؟ تو یہاں پر بھی کوئی خبر نہیں ہے، کیا تمہارا نام ابو بکر ہے؟
بھائی اس کو پہلے سے علم نہیں ہے، وہ پوچھ رہا ہے کیا تمہارا نام ابو بکر ہے. اب کہ اگر یہ خبر ہوتی کہ ہاں تمہارا نام ابو بکر ہے تو اب ایسی صورت میں یہاں پر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا. یہاں خبر ہی نہیں تو سچ اور جھوٹ کا احتمال بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مرکب تام کی دو قسمیں ہو گئی. یہ کیا ہے؟ ایک مرکب ایک خبر اور ایک انشاء، یہ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں مرکب ناقص کی. مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو. یعنی متکلم جب کوئی بات مخاطب کے سامنے کہے تو اس کا جو کلام ہے، وہ اس کی جو بات ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو، اس بات کو سن کر مخاطب فیصلہ نہ کر سکے کہ ہمارا متکلم کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے. یعنی متکلم کے قول میں متکلم نے جو بات کہی تو متکلم کی بات کو مخاطب نے سنا، پھر مخاطب نے کوئی فیصلہ نہیں کر لیا، مخاطب کوئی فیصلہ نہ کر پائے، یعنی کوئی نتیجہ نہ نکال پائے کہ متکلم کہنا کیا چاہتا ہے. متکلم کے کلام میں اتنی صلاحیت ہی نہ ہو کہ مخاطب اس کو سمجھ پائے. متکلم کا کلام اگر ایسا ہے کہ جس سے مخاطب پوری بات سمجھ جا رہا ہے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں. اور اگر متکلم کا جو ہے قول اور متکلم نے جو قول کیا ہے وہ ایسا ہے کہ مخاطب کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی فائدہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اس پر مطمئن ہی نہیں ہو رہا ہے، مزید اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا ہے اس کی بات کو سن کر، تو اب ایسی مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں. مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو. جیسے غلام زیدن. اب جیسے کہ غلام زیدن معنی اس کا کیا ہوا؟ زید کا غلام. اب میں نے مخاطب سے کہا زید کا غلام، تو میرا جو مخاطب ہے وہ اس انتظار میں رہے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. زید کا غلام کیا مطلب؟ زید کا غلام آیا ہے، زید کا غلام بیٹھا ہے، زید کا غلام اچھا نہیں ہے، اچھا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو جب تک ہم اس کے آگے اور ایک لفظ ایک کلمہ نہیں ذکر کریں گے تب تک یہ مرکب تام نہیں ہوگا بلکہ ناقص ہی رہ جائے گا، اور ایسی صورت میں مخاطب کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے. اسی طریقے سے رجل عالم، عالم مرد. اب ہم عالم مرد کہہ کر خاموش ہو گئے. اب ہمارا جو مخاطب ہے وہ اس انتظار میں رہے گا کہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ. عالم مرد سے کیا مطلب؟ عالم مرد آیا ہے، عالم مرد سویا ہے، عالم مرد چلا گیا، عالم مرد نے کھا لیا، کیا مطلب عالم مرد؟ آگے کچھ کہیے. تو جب مخاطب کو ایک آس رہ جائے، مخاطب انتظار کرنے کہ متکلم کہنا آگے کیا چاہ رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ مرکب تام نہیں بلکہ مرکب ناقص ہے. محمود کی کتاب کی کیا مطلب اس کا؟ محمود کی کتاب اچھی ہے، محمود کی کتاب رکھی ہے، محمود کی کتاب غائب ہو گئی. اس کے آگے تو کوئی ذکر نہیں، خالی محمود کی کتاب کہنے سے بات پوری نہیں ہو رہی ہے. نیا قلم کیا؟ نیا قلم دے دو، نہ دو، خرید لو. یہاں بھی کوئی بات پوری نہیں ہو رہی، بس خالی نیا قلم کہہ دیا ہے نا. از لکھنؤ سے کیا؟ یعنی آپ لکھنؤ سے ہو یا کوئی فلاں لکھنؤ سے ہے، زید لکھنؤ سے، بکر لکھنؤ سے ہے، تو ہم صرف لکھنؤ سے کہہ دینے سے کوئی مطلب نہیں حاصل ہو رہا ہے. تو جب متکلم کا جو ہے قول ایسا ہو، یعنی متکلم نے جو بات کہی وہ ایسا ہو کہ جس سے مخاطب کو انتظار رہے اور وہ اس انتظار میں رہے کہ متکلم کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی بات پوری نہیں ہو رہی ہے، اس بات کے پوری ہونے کا وہ انتظار کرے، تو ایسی مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں. اب جس طریقے سے مرکب تام کی دو قسمیں تھی، خبر اور انشاء، اسی طریقے سے مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تقعیدی اور ایک مرکب غیر تقعیدی. مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب تقعیدی اور ایک مرکب غیر تقعیدی. مرکب تقعیدی کیا ہے؟ کرے مرکب ناقص. مرکب تقعیدی وہ مرکب ناقص ہے جس میں جزء ثانی جزء اول کی قید ہو. جزء ثانی جزء اول کی قید ہو. جیسے کہ مرد عالم بسر زید. اب یہاں پر جزء اول ہے مرد، ٹھیک ہے، اور عالم ہے جزء ثانی. تو جزء ثانی جو ہے صفت، یعنی مرد یہ موصوف ہے اور عالم صفت ہے. تو جو صفت ہے یہ مرد یعنی کہ رجل، جس کو اگر عربی بناؤ تو اس کو رجل کہہ دیں گے، یعنی مرد کی قید میں ہے. بغیر موصوف کے صفت کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے. تو جب بغیر موصوف کے صفت کا وجود نہیں ہوتا تو اب ایسی صورت میں جزء ثانی جزء اول کی قید میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہی کہہ رہے مرکب تقییدی وہ مرکب ناقص ہے جس میں جزء ثانی جزء اول کی قید ہو. جیسے مرد عالم بسر زید، ٹھیک ہے، زید کا لڑکا. اب ایسی صورت میں صرف پسر کہنے سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہو رہا ہے جب تک ہم زید کو ذکر نہیں کریں گے. تو اب ایسی صورت میں پسر زید یعنی جو زید ہے وہ پسر کے قید میں ہے. تو جس میں جزء ثانی جزء اول کی قید میں ہو مرکب تقییدی ہے، اور مرکب غیر تقییدی وہ مرکب ناقص ہے جس میں جزء ثانی جزء اول کی قید نہ ہو. جیسے فی الدار. اب ایسی صورت میں یہ الدار جو ہے جزء ثانی ہے اور فی یہ جو کیا ہے یہ جزء اول ہے. تو الداری یہ فی کے قید میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی الدار یہ فی کے قید میں نہیں ہے. از کانپور،
تو یہاں پر از یہ جزء اول ہے اور کانپور جزء ثانی ہے، تو یہاں پر جزء ثانی یعنی کانپور یہ جزء اول کی قید میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں مترادفان. مترادفان کسے کہتے ہیں کہ ایسے دو لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں. یعنی چند ایسے الفاظ تو کئی ہوں لیکن ان تمام الفاظ کا معنی ایک ہی ہو. ٹھیک ہے. ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہوں تو اس کو مترادف کہتے ہیں، اور اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہوں تو اس کو مشترک کہتے ہیں. پیچھے کا آپ نے پڑھا تھا، اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہیں تو اس کو مشترک، اور اگر ایک معنی کے کئی لفظ ہیں تو اس کو مترادف کہتے ہیں. مترادف کہتے ہیں جیسے لفظ اسد، جیسے کہ شیر کے لیے ایک لفظ آتا ہے اسد، شیر کے لیے ایک لفظ آتا ہے غیث. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انسان کے لیے ایک لفظ آتا ہے انسان اور ایک آتا ہے بشر، تو سب کا معنی ایک ہی ہے. اب ایک معنی کی ادائیگی کے لیے بے شمار الفاظ ہوتے ہیں. ایک معنی کے لیے معنی ایک ہی ہو لیکن اس معنی کی ادائیگی کے لیے ایک نہیں بلکہ انیک الفاظ ہوں تو ایسی صورت میں ان کو مترادف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مترادف ایسے دو لفظوں کو کہتے ہیں جو ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، جیسے انسان و بشر. متباینان وہ دو لفظ ہیں جو الگ الگ معنی کے لیے وضع کیے گئے ہوں. یعنی ایک لفظ جو ایک معنی کے لیے الگ لفظ ہو اور دوسرے معنی کے لیے الگ لفظ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی معنی کے لیے کئی لفظیں ہوں. ٹھیک ہے. جیسے کہ شجر اور حجر، تو شجر کا معنی درخت اور حجر کا معنی پتھر. ٹھیک ہے. تو جو پتھر کا معنی ہے اس کے لیے حجر کی عربی ہے، اور جو درخت کا ہے، جو درخت معنی ہے اس کے لیے شجر کی عربی ہے. تو ایک دوسرے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، ایک دوسرے میں اشتراک بھی نہیں ہے. شجر الگ چیز ہے اور حجر الگ چیز ہے، دونوں کی الگ الگ عربی بھی ہے. مشقی سوالات میں دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں زکوٰۃ رومال غیر منصرف ان میں سے منقول متعین کرو. زکوٰۃ، اب دیکھیے زکوٰۃ کا معنی لغوی معنی ہوتا ہے بڑھوتری، بڑھنا، اور اصطلاح میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اپنے مال کے 40ویں حصہ ہر وہ صاحب نصاب جو اپنے مال جو ہے صاحب استطاعت ہو، جو نصاب کا مالک ہو، وہ اپنے مال سے 40ویں حصے کو خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکالیں، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. مال کا 40واں حصہ اپنے مال کے حصے سے اپنے مال کے 40ویں حصے کو نکالنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں. تو لغوی معنی ہے بڑھنا، زیادتی، لیکن اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس مخصوص عبادت کو کہتے ہیں، اس مخصوص جو ہے عبادت کو کہتے ہیں کہ جب انسان یعنی بندے مومن مالک نصاب ہو جاتا ہے تو مالک نصاب بندے مومن کا اپنے مال سے 40ویں حصے کا نکالنا اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، خلوص للہیت کے ساتھ، تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. تو اب اس کو سمجھ لیجئے یہ زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے، کون سے منقول سے ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق شریعت سے ہے تو اس کو منقول شرعی کہیں گے. زکوٰۃ کون سے منقول ہے؟ منقول شرعی ہے. ٹھیک ہے. رومال ویسے تو رومال کہا جاتا ہے اس کپڑے کو کہ جس سے منہ وغیرہ پوچھا جاتا ہے. اس چھوٹے کپڑے کو ایک ٹکڑا ہوتا ہے، کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے کہ جس سے منہ یا اور ہاتھ وغیرہ صاف کیا جاتا ہے. لیکن عرف میں رومال ایک ایسے مخصوص کپڑے کو کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے، جس کے چاروں کونے برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عام طور پر اس کا جو ہے اس کی مقدار یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ اس کی شکل و صورت اس طریقے سے متعین اور جو ہے مشخص ہے کہ عام طور پر اس کو لوگ جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں، تو جیب میں رکھتے ہیں اور جو ہے اس کو سمیٹ کر ہاتھ میں بھی لے لیتے ہیں. اتنا چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے وہ. تو ایسے تو رومال ہر اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے منہ وغیرہ پوچھا جاتا ہے، چھوٹے کپڑے کو. لیکن عرف میں رومال اس کو کہا جانے لگا کہ جس کے چاروں کونے برابر ہوں اور اس کو انسان آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ سمیٹ کر اپنے جیب میں بھی رکھ لے. تو اب اس کو عرف میں رومال کہا جاتا ہے. تو اب یہ چونکہ عرف کے اعتبار سے ہے اس کا نام ہے، اور جو ہے اس چھوٹے کپڑے سے نقل کر کے اس
جو ہے اس کپڑے کی طرف، یعنی وہ کپڑا جو چاروں کونے جس کا برابر ہو اور جو ہے آسانی کے ساتھ جیب میں رکھ لیا جا سکے، اس کو جو ہے رومال کہنے لگے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ عرف کے لوگوں نے اس کو جو ہے اس وہاں سے یہاں پر جو ہے نقل کیا ہے، تو اس کو منقول عرفی کہیں گے۔ غیر منصرف، غیر منصرف کا معنی ہوتا ہے نہ پھرنے والا، جو نہ پھرے وہ غیر منصرف ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن اصطلاح میں کسے کہتے ہیں غیر منصرف؟ وہ ایسا اسم ہے جو کسرہ اور تنوین کو قبول نہ کرے، ہے نا، ایک اصطلاح ہے اس کی، غیر منصرف کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لغوی معنی تو ہے نہ پھرنا، لیکن نحویوں نے اس کو ایک اصطلاحی، اس کا ایک جو ہے نام خاص، نحویوں نے اس کے ساتھ ایک اصطلاح قائم کر دیا کہ غیر منصرف وہ ایسا اسم ہے جو کسرہ اور تنوین کو قبول نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس کا جو ہے ایک اصطلاحی نام بھی پڑ گیا۔ تو اب چونکہ اس کو جو ہے غیر منصرف کو وہاں سے اٹھا کر اس جو ہے اصطلاح کی طرف پھیرنے کا کام کیا ہے علماء نحو نے، جن کا تعلق ایک خاص جماعت سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں غیر منصرف یہ منقول اصطلاحی ہوگی، کیونکہ علماء جو کسی بھی جو ہے فن کے علماء جس اصطلاح کو قائم کریں تو اس کو منقول اصطلاحی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ یہ ہے منقول شرعی، رومال جو ہے یہ منقول عرفی، اور غیر منصرف یہ منقول اصطلاحی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کریں مندرجہ ذیل الفاظ میں دوسرا سوال۔ مندرجہ ذیل الفاظ میں جو ہے متواتی علم مشکک کو تلاش کرو۔ دیکھیے قلم، لفظ قلم کے بولنے سے جب ہم نے لفظ قلم کہا تو لفظ قلم جب ہم نے کہا تو قلم کے جتنے بھی افراد ہیں، یعنی جن سے لکھائی کا کام ہوتا ہے، جن کو قلم کہا جاتا ہے، تو ان کے تمام افراد پر قلم برابر صادق آ رہا ہے۔ اور جب لفظ اپنے پورے معنی پر برابر صادق آئے، اپنے تمام افراد پر برابر صادق آئے، دنیا کے کہیں کا بھی وہ قلم ہو، تو ہر قلم کو لفظ قلم شامل ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کو متواتی کہیں گے، کیونکہ لفظ جب اپنے پورے معنی پر دلالت کرے تو اس کو متواتی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگرہ، آگرہ ایک مخصوص اور متعین جگہ کا نام ہے، اور لفظ کا جب معنی متعین اور مشخص ہو اور مشہور و معروف ہو تو ایسی صورت میں اس معنی کو علم کہا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے آگرہ یہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا، کیونکہ یہ متعین و مشخص ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ سرخ ایک رنگ ہے، کلر ہے، اور سرخی ہر چیز کے اندر، یعنی ہر وہ چیز جس کو سرخ ہونے کا نام دیا جاتا ہے، اس کے اندر سرخی برابر نہیں ہوتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر کسی کپڑے کو دیکھ لیجئے، کوئی کپڑا ہوتا ہے بہت زیادہ سرخ ہوتا ہے، کلر ہوتا ہے اس سے اور زیادہ سرخ ہوتا ہے، اس سے کوئی نیچے اور کوئی چیز دیکھ لیجئے اس سے کم سرخ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو ایک مثال میں دے دوں، جیسے کہ آپ گلاب کے پھول کو لے لیجئے، تو گلاب کا جو پھول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سرخ ہوتا ہے، اس کے مقابل میں اور دوسرے پھولوں کو دیکھ لیجئے اس سے کم سرخ ہوتے ہیں۔ تو لفظ سرخ دونوں پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ بھی سرخ ہے وہ بھی سرخ ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ اور لفظ جب اپنے معنی پر پورے طور پر دلالت نہ کرے، کسی پر زیادہ کسی پر کم، تو اسی کو مشکک کہا جاتا ہے۔ تو سرخ کیا ہوگا؟ یہ مشکک ہو، قلم یہ متواتی، آگرہ علم، اور سرخ یہ مشکک ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں سوال نمبر 3 ہے، غور کر کے بتاؤ کہ لفظ مرکب مفرد ہے یا مرکب؟ لفظ مرکب مفرد ہے مرکب؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم نے آپ کے سامنے تعریف پیچھے پڑھی تھی کہ لفظ مفرد کسے کہتے ہیں کہ لفظ کا جز ہو، لفظ کا پہلی بات جز ہی نہ ہو، یا لفظ کا جز ہو تو اپنے معنی مقصود پر دلالت نہ کرے، یا دلالت کرے لیکن دلالت مقصود نہ ہو۔ تو اب یہاں دیکھیے لفظ مرکب لفظ کا جز ہے، لیکن مرکب میں نہ تو لفظ کا نہ تو میم، نہ را، نہ تو کاف، نہ تو با کسی معنی پر دلالت نہیں کر رہے ہیں۔ لفظ کا جز ہے لیکن معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب لفظ کا جز اور لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے تو یہ مرکب نہیں ہوتا بلکہ مفرد ہوتا ہے۔ تو یہ بھی لفظ مرکب یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ آپ حضرات اس کو پڑھیے، ملائیے اور اپنی کاپی پر لکھیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم روزانہ ایسے ہی آپ کے سامنے ایک نئے سبق کے ساتھ جو ہے حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمارے لیے آپ لوگ دعا فرمائیے۔ انشاءاللہ الرحمن کل ایک نیا سبق شروع ہونے والا ہے، کلی اور جزئی کا بیان، جو منطق کا آن بان اور شان ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی بھی سر بہت مزہ آنے والا ہے۔
इधर जो इब्तदाई बातें थीं इतना मतलब ज़्यादा वो कन्फ्यूजिंग में आप लोग मत पड़िएगा कि मुश्किल से थी बातें नहीं समझ में आई, समझ में सब आएंगे, आप लोग समझिएगा। ना समझ में आए आपको मेरे थंबनेल पर यूट्यूब नंबर मेरा मतलब मोबाइल नंबर है, आप उस पर रब्ता करके मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो बात समझ में नहीं आए आप उसको समझ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।